رمضان المبارک برکتوں، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا اور روزوں کو فرض کیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار فرماتے اور اس کی بھرپور تیاری فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کا استقبال پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پہلے سے ہی ایسی تیاری کریں کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ رمضان کی تیاری سب سے پہلے دل کی نیت سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ مہینہ صرف اللہ کی رضا اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے گزاریں۔ ہمیں دل میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالیں گے۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم پاک دل کے ساتھ اس مبارک مہینے میں داخل ہو سکیں، کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ ہمیں بھی کثرت سے استغفر اللہ کہنا چاہیے تاکہ رمضان میں ہمارا دل مزید نورانی ہو۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں پہلے سے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آقا کریم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری کے لیے ہم ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھیں تاکہ ہمارا جسم ان روزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس مہینے میں تہجد اور نوافل ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، رمضان کی راتوں میں قیام کرو، یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح عام مہینوں کی نسبت رمضان میں صدقہ دینے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے اور جبرائیل علیہ السلام جب آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس نیک مہینے میں ہمیں اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مسلمان وہی بہتر ہے جو اپنے بھائیوں، خاص طور پر ضرورت مندوں اور غریبوں کا خیال رکھے۔ رمضان المبارک میں ہمیں جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ برے اخلاق سے بھی پرہیز کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان، آنکھوں اور کانوں کو غلط چیزوں سے بچائیں تاکہ رمضان میں ہم زیادہ پرہیزگار بن سکیں، کیونکہ رمضان ایک عظیم تحفہ ہے
جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مکمل تیاری کریں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔